کسی زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے. ان کی سلطنت تھی، وزیر تھے، فوج تھی، جنرل تھے، باج گزار تھے، اور بادشاہ مرتا تو بیٹے ایک دوسرے کو مارنے کی کوشش کرتے. جو بچ جاتا خود بادشاہ بن جاتا. اگر کسی کی بادشاہت بہت زیادہ عرصے تک قائم رہتی تو وہ اپنے آپ کو شہنشاہ کہلوانے لگتا. ہمارے ہاں اکبر بادشاہ مستند شہنشاہ بنا، اور ہمارے ہمسائے میں کوئی 2500 سال کے بعد رضا شاہ پہلوی بھی شہنشاہ کہلاتے تھے. اس طرح کی خوش فہمی ہمارے ملک میں جنرل ایوب خان کو بھی ہوئی تھی. انہوں نے اپنے آپ کو فیلڈ مارشل کا رتبہ دے دیا تھا. اب پارلیمانی جمہوریت کا دور ہے. ڈکٹیٹر بھی کبھی الیکشن کروا لیتے ہیں، اور جہاں جہاں پر ملکہ یا بادشاہ موجود ہیں انہیں علامتی سربراہ سمجھا جاتا ہے. لیکن عوام اپنے حکمران خود چنیں گے والا ماڈل پچھلی صدی میں ہی مشکوک نظر آنے لگا تھا. جب افغانستان میں کمیونزم کا قبرستان بنانے کے بعد پتہ چلا کہ نظریاتی جنگیں اصل میں ڈھکوسلا تھی. دنیا میں اصل حکمران وہ کمپنیاں ہیں جو لڑاکا جہاز اور بم بناتی ہیں اور بہتر زندگی کے خواب بیچتی ہیں. جنرل ڈائنامکس F-16 بناتی ہے، میکڈونلڈ برگر بناتا ہے. دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ ہمارا دھندا پوری دنیا میں جاری رہنا چاہیے. دنیا میں کہیں نہ کہیں جنگ بھی جاری رہنی چاہیے، ورنہ ہمارے بم بنانے والے مزدور کیا کھائیں گے، اور ہم اپنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو اتنے $ملین کیسے دیں گے. جنگ کے بعد تھوڑا سا امن بھی چاہیے، کیونکہ لوگ تھوڑا سکون میں ہوں گے تو ہمارے برگرز بھی کھائیں گے. اس صدی میں ایمیزون، فیس بک اور ایکس نام کی کمپنیوں نے ماضی کے بادشاہوں اور سپر پاورز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. آپ دنیا کے بارے میں کیا جانتے ہیں اور کیا نہیں جانتے؟ حق کہاں ہے؟ باطل کدھر جا رہا ہے؟ آپ نے گیت کون سا سننا ہے؟ آپ نے ووٹ کس کو ڈالنا ہے؟ آپ کے نفسیاتی مسائل کیا ہیں؟ یہ سب حساب کتاب ان کمپنیوں کے پاس موجود ہے. لیکن کمپنی کی اس نئی حکومت کا بادشاہ یقیناً ایلون مسک ہے. اگر آپ کے پاس کوئی 10-12 سال کا بچہ ہے تو اس سے پوچھیں، اسے شہباز شریف کا نام پتہ نہیں ہوگا. عمران خان کا نام شاید اس نے سنا ہو. اسے یقیناً جنرل عاصم منیر کے بارے میں بھی پتہ نہیں ہوگا. لیکن اسے یہ علم ہوگا کہ ایلون مسک کون ہے. دنیا کا امیر ترین آدمی بجلی سے چلنے والی گاڑیاں بناتا ہے، خلا میں راکٹ بھیجتا ہے، اور اب ایکس خریدنے کے بعد اپنے اسمارٹ فون سے دنیا کا شہنشاہ بن بیٹھا ہے. اپنے ملک میں ٹرمپ کو جتوانے کے بعد، اس کا مشیر نامزد ہونے کے بعد، وہ باقی دنیا میں بھی اپنی شہنشاہت کا رم جمانے چلا ہے. برازیل کے ججوں پر حکم چلانے کی کوششیں کرتا ہے، اور برطانیہ میں بقول سینئر صحافی زبیر احمد اگر کوئی اپوزیشن ہے تو وہ ایلون مسک ہے. جرمنی میں حکومت کس کی ہونی چاہیے وہ فیصلہ کرے گا. انسان مریخ پر پہلا گھر بنائے گا تو وہ اسی کا ہوگا. پرانے شہنشاہ گلے پر تلوار رکھ کر پوچھتے تھے کہ بتاؤ کیا دل سے مجھے حکمران مانتے ہو؟ ایلون مسک ایکس پر ایک لائن لکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بتاؤ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو یا کسی اور سے؟ پرانے بادشاہوں کو پتہ نہیں لوگ ان سے دل سے محبت کرتے تھے یا نہیں، لیکن ان کے لباس پر ٹانکے ہوئے ہیرے جواہرات دیکھ کر ان کی آنکھیں ضرور خیرہ ہوتی تھی، اور وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ دنیا پر خدا کا ہی اوتار ہے. اب کوئی 10 سال کا بچہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے کہ جب سے ٹرمپ جیتا ہے اور اس کی دولت میں کتنے ارب ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے. وہ اپنے ایک اکاؤنٹ سے دنیا کو ایسے چلانے کی کوشش کرتا ہے جیسے ہمارے بچپن میں امیروں کے بچے ریموٹ کنٹرول ٹینک سے روب چباتے تھے. غالب نے بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے صرف کہا تھا. اب ایلون اسرائیلی فوجی جیکٹ پہن کر خود پہنچ بھی جاتا ہے اور واپس آ کر کچھ اور ارب ڈالر سمیٹ لیتا ہے. دنیا کے امیر ترین آدمی نے اپنے آپ کو غریب اور محروم سمجھنے والے لوگوں کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ کی فتح اسی میں ہے کہ مجھے $10-20 اور دو گے، ورنہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے. ایک قدیم شہزادی تھی جس پر الزام تھا کہ اس نے غریبوں کو کہا ہے کہ روٹی نہیں ملتی تو کیا ہوا؟ کیک کھاؤ. ایلون مسک ہم سے کہہ رہا ہے کہ زمین ختم ہو رہی ہے تو کیا ہوا؟ ہم سب مریخ پر چل کر بسیرا کریں گے. مجھے کچھ اور ڈالر دو تو تمہیں بھی ساتھ لے چلوں گا. اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ایلون مسک آنے والی دنیا کا شہنشاہ بننے جا رہا ہے.